ملتمسہ خطیب پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سلطان احمد شاہ ہمدانی استانہ علیہ میال شریف آپ دے نال گزارش کرانگا آپ تشریف لیاون اور اپنے خطاب دے نال ساڑے قلوب و ذہان و منور فرماون نعرہ تکبیر انشاءاللہ راندی کسر راتی میلو والیاں میں انشاءاللہ نعرہ تکبیر یار پھر سینگے ہو نعرہ تکبیر الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الرسل وسيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ پڑھ لیجئے وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رحمةً للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خاتم النبیین بعد از حمد و صلاة عزت مآب زینت محفل فخر السادات حضور پیر سید نیاز حسین شاہ صاحب ہمدانی آستانہ علیہ میال شریف فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ذوالفقار حیدر صاحب خطیب اعظم میلووال شریف بانی محفل برادر مکرم حاجی محمد فیصل صاحب نقیب محفل عزیزم محمد عمار صاحب دیگر مقتدر علماء کرام نعت خوان ذیشان اور قابل احترام برادران اسلام یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس حویلی کے اندر محمد اکبر صاحب کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے محفل میلاد منا رہے ہیں دوستو ہر بندے کی کافی مصروفیات ہیں حضرات علماء کا یہاں پہ تشریف لانا ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے اپنے مخصوص وقت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایصال ثواب کے حوالے سے کروں اور کچھ میلاد کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں
بلکہ اگر یہ میں کہہ دوں کہ میلاد منا کر ایصال ثواب پہنچایا جائے تو انشاءاللہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہتی، حضور کا نام آ جائے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہماری ساری عزتیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ یقیناً یہی جواب ہوگا کہ ہماری تمام عزتیں، رفعتیں، ہمارے مقام، ہماری شان، ہمارا حسب و نسب، ہمارا احترام یہ خدا کے نام کی وجہ سے ہے اور مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں کتنا اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، اور محبوب بھی محبوب دو جہاں بلکہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین عطا فرمایا۔ آپ بالکل گرمی بڑی لگی ہے، مجھے بھی ہے، لیکن اس طرح بے ذوق آدمی نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے کہیں سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، سنن نسائی کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عشاء کی نماز اور وہ بھی مسجد نبی میں، سبحان اللہ، وہ بھی پیارے نبی کے غلام صحابہ کرام جو نماز پڑھتے تھے، اللہ ان کے خشوع و خضوع کو، یعنی ان کے دل کے اندر جو اللہ کی محبت ہے میرا رب اسے بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ وہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس دور کا تصور کیجئے، صدر کائنات، بزم کائنات، جان کائنات، محبوب کائنات اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے ہیں، اور حضور کے صحابہ عشاء کی نماز میرے کملی والے کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ کیسی نماز ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر اچانک آپ نماز پڑھا کر سیدھا کاشان نبوت میں اماں عائشہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ باب رحمت، باب کرم، اس کے آگے پردہ لٹک جاتا ہے، یعنی دروازہ بند ہو جاتا ہے، مقفل کلوز ہو جاتا ہے۔ میرے کریم صلی اللہ تعالی وسلم کچھ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حبیب دوبارہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، یوں سمجھیں کہ چاندوی کا چاند دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے، نکلتا ہے۔ جب اللہ کے حبیب دوبارہ تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام ٹولی کی صورت میں، جتھے کی صورت میں، نفر کی صورت میں، گروہ کی صورت میں، کچھ تھوڑے سے چیدہ سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ انہیں ارشاد فرماتے ہیں، ما اجلسکم، مجھے یہ تو بتاؤ کہ آج کیوں بیٹھے ہوئے؟ یار نہیں، یار میں سمجھا نہیں رہا یا آپ سمجھ نہیں رہے، تمہیں کیا وجہ ہے؟ ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہوا ہے؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں آپ سے اگر پوچھوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ ہم میلاد سننے آئے ہیں، حضور کی سیرت سننے آئے ہیں، بیان سننے آئے ہیں، اور ایصال ثواب کرنے آئے ہیں، یہی کہو گے نا؟ تو میرے رسول نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ما اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَنَشْكُرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِّينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ۔ علماء جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمیں آپ کا امتی بنایا، آپ کی وجہ سے ہمیں مسلمان بنایا، آپ کی وجہ سے ہمیں دین عطا فرمایا، سونے اس کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں۔ مَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے، ہم اس وجہ سے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا، مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ کیا یہی کام کر رہے ہیں؟
میلوال والو نبی رحمت نے فرمایا مجھے قسم دے کے کہو کیا تم یہی کام کر رہے ہو؟ میں اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں. علماء میرے ماشاءاللہ یہاں پہ سٹیج پر تشریف فرما ہیں. ہم الحمدللہ رب العالمین ہمارے علماء جب آتے ہیں ہمارے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں. میرے رسول نے فرمایا مجھے قسم اٹھا کے دو کیا یہی کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا واللہ ما جلسنا الا ذالکا. یا رسول اللہ ہمارے بیٹھنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے یا رسول اللہ, یہاں بیٹھ کر ذکر خدا بھی کر رہے ہیں, ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں یا رسول اللہ, اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے. میرے رسول نے فرمایا میں کوئی تمہارے اوپر تہمت نہیں لگا رہا, حدیث کے اندر تہمتن, میں کوئی تہمت تم پر نہیں لگا رہا, کوئی عیب نہیں لگا رہا کہ میں نے تم سے قسم لی, اس تہمت لگا نہیں رہا. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو نوریوں کا استاد جبریل آ گیا تھا, میں اندر عائشہ کے حجرے میں تھا. یہ بات یاد رکھنا, جہاں میرے رسول کا اب بھی مزار پر انوار ہے نا, علماء جانتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو حجرہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ, اما عائشہ کے حجرے میں بھی آج بھی میرے رسول تشریف فرما ہیں, جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے. حضرات گرامی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تہمت نہیں لگا رہا, لیکن جبریل آیا. جبریل آ کے پتہ ہے مجھے کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ ان اللہ, سبحان اللہ, اب بولو زور سے کہو سبحان اللہ. یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں. ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, سونیاں جڑے تواڈے غلام بہ کے تواڈا ذکر کر رہے ہیں نا, اے زمین تے ذکر کر رہے ہیں, عرشاں دا رب انہاں دے تے عرش تے ناز فرما رہے ہیں. ذکر زمین پر ہوتا ہے اور غلاموں کے ناز عرش پہ بانٹے جاتے ہیں, وہاں پہ خوشی. اللہ کریم فرما رہا ہے ملائکہ کے سامنے, فرشتوں کے سامنے اللہ ناز فرما رہا ہے. تو حضور کے غلاموں ایمان سے بتاؤ, جو ہی 14ویں کا چاند طلوع ہوا, جو ہی میرے رسول کے تشریف آوری والا مبارک ماہ نور ربیع الاول شریف آیا, ایمان والو کیا تمہارے چہرے پہ رونقیں آ گئی کہ کوئی نہ آئی؟ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ نور آنکھوں میں تو چہرہ پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہرہ پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہرہ پہ اجالے ہوں گے. ارے مصطفیٰ والا کے انداز نرالے ہوں گے, حشر کے دل ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے, ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے. اور یہ بھی بتا دوں ہماری جتنی عزتیں ہیں, میں نے کہا نا یہ حضور کے نام کی وجہ سے ہیں. کس وجہ سے ہیں؟ بولو یار کس وجہ سے ہیں؟ کملی والے کے نام کی وجہ سے. اقبال رو رو کے اس امت مسلمہ کو چیخ چیخ کے بتا گیا. اقبال کہہ گیا علماء کے لذت کے لیے, علماء کے سرور کے لیے اقبال کا قول پیش کر رہا ہوں, ان کے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں. اگرچہ فارسی میں اقبال رو رو کے کہنے لگا کہ درد لے مسلم مقام مصطفیٰ, درد لے مسلم مقام مصطفیٰ, آبروئے ماں زنام مصطفیٰ. حضرات گرامی, آج میلوال کے اندر رسول اللہ کا جشن منانے والا, کملی والے کا میلاد منانے والا, حضور کی خوشیوں میں آنے والا, میرے بھائی یہ آج تو اور میں ہی نہیں منا رہے. اگر قرآن کے اندر چلا جاؤ آپ کو کئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ملیں گے جنہوں نے میرے نبی کا میلاد اپنی قوموں کے سامنے بیان کیا, جنہوں نے اپنی قوموں کو جمع کر کے میرے نبی کی آمد کے
تذکرے سنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور رب العالمین کا گھر بناتے بناتے جب خانہ کعبہ کی دیواریں اوپر اٹھ رہی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اس کا معنی اگر پڑھنا ہے ترجمہ پڑھنا ہوگا سیاہ القرآن سامنے رکھنا ہوگا تب تمہیں سمجھ آئے گا. حضرت گرامی میرا رب فرماتا ہے میرے پیارے خلیل تو بھی شان والا نو بول دے تو بھی شان والا مقام بھی شان والا تیری زبان بھی شان والی میرے پیارے خلیل کوئی پیاری دعا میرے کو مانگ. حضرت ابراہیم پہلی دعا مانگ دینے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. میرے رب نے فرمایا اور دعا مانگ. حضرت ابراہیم دوجی دعا مانگی اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب خلیل اللہ عرض کر دینے میرے مولا ربنا جعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسقنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. میرے رب نے فرمایا میرے خلیل اور دعا مانگ لے بڑی جلدی نال عرض کر رہے ہیں سنو حضور دا میلاد بنانے والا. حضرت ابراہیم نے تیسری دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر مانگنی شروع کر دیتی. کیڑی دعا مانگی عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا. یا اللہ شان والا رسول مقام والا رسول جدا وعدہ لیا ساڑھے کو لو اس نو ساڑھی اولاد دے اندر مولا بھیج دے تائیں میں آدھا اور سارے نبی شان والے نے پر آمنہ دلال بڑیاں شانہ لے کے آیا ہے. حضور وڈیاں شانہ لے کے آئے نہیں زور نہ لکھو سبحان اللہ. آلہ حضرت دی بولی سمجھا دیا جڑے بچیں دی گھٹی وچ بھی پا دیتی. آلہ حضرت نے تیسانے گل بڑی پہلے سمجھا دیتی. آج تو 100 سال پہلے آپ نے فرمایا سی کہ سارے شان والے پر سونے نبی ساڑی بڑی شان والے. مل کے ان پڑھنا ان کوئی خاموش نہ روے سارے نہ دن. آلہ فرما دینے کے خلق سے اولیاء سے روشن اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. مل کر پڑھ لو سب سے سب سے پالا ہو آلہ ہمارا نبی. میں دعا دینا گواں حضور دے میلاد دی برکتاں دے صدقے اللہ میرے بھائی محمد اکبر دی قبر نو روشن فرمائے سونے دا نہ جائے. ایک گل یاد رکھیا اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے. میرے سونے دا جدوں میلاد ہویا کیا ہویا بولو پچھلے بھی بولو. کملی والے جدوں دنیا دے اندر آئے نے امام الانبیاء دے سونے سونے غلاموں میلو وال والے ہو
لوگ دلیلاں پوچھتے ہیں حضور دا میلاد کیوں منا دے ہو؟ میں آکھیا تا منانے میں کولو گل نہیں کر رہا، میرے حضور زیال امت پیر کرم شاہ نے زیان نبی دی دوسری جلد اندر نقل کیتا، سونے دا جدا میلاد ہویا میرے نبی دے گھر والے سارے خوشیاں منا رہے، کہ کر رہے نے سونے دے گھر والے سارے خوشیاں منا رہے نے۔ میرے نبی دے دادا جان نے جنہ دنائے سیدنا عبدالمطلب سردار کعبہ نے اللہ نے دا بیٹے عطا فرمائے نے، آپ کعبہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے، کسی نے آکے خوشخبری سنائی، آکھیاں گھر جاؤ اللہ نے کرم کیتا۔ حضرت عبدالمطلب صدیق خانہ کعبہ جو اٹھ کے حضرت سیدہ آمنہ دے گھر گئے نے، جا کے آکھا لگے میری بہو کون آیا کون آیا؟ او میر می میں لوال والیا، آکھیا اے عبدالمطلب اللہ نے کرم کیتا، عبداللہ نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا، تھوڑے گھر اللہ نے تھانو پوتا یعنی پتر عطا کیتا۔ عبدالمطلب آکھا لگے ذرا میں نے وکھاتے سے ہتھاں تے چا لیا، دادا ہتھاں تے چا کے پاک محمد نو سدھا کعبے دے اندر لے کے آ گیا، کعبے دے اندر لے آ کے آپ سامنے کعبہ موجود ہے، آپ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہے چاہ کے عرض پہ کر دینے، اور سنو ذرا سونے نبی دا میرا سنو اور خوشیاں منانا لیا۔ لوگ دلیلہ مانگ دینے، میں آکھیا میں انشاءاللہ توانو حضور دے گھر وچوں دلیلہ دیواں گا۔ سونے میرے نبی دا کنج میلاد منایا گیا، ذوالفقار صاحب جان دینے، قبلہ شاہ جی صاحب جان دینے، میرے پیارے نبی دے دادا جان ہتھاں تے پاک محمد نو چا لیا، چا کے عرض پہ کر دینے الحمدللہ الذی آتانی هذا الغلام۔ علمائی اسمانے نو جان دین، اگر میں انجا گزر جاؤں عربی چھوڑ ترجمہ نہ کراں شاید عام نو سمجھ نہ آئے، یہ کہ ترجمہ الحمدللہ سارے نماز پڑھ دے انہاں کو الحمدللہ ساریاں تعریفاں دا مالک کون ہے؟ بولو سانو بولو، میں بیمار بندہ ہوں لیکن پھر بھی یار حضور دے میلاد دے مہینے علماء جاننے اتنی زور نہ تقریب پہ کرنا، کیوں پہ کرنا؟ تانجے توڑا عشق بیدار ہو جائے، دہر میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ سونیو حضور دے پیارے پیارے غلامو، چایا نہ ہتھاں تے خانہ کعبہ کتے بولو اللہ تو لے جائے، خانہ کعبہ سامنے اللہ دا گھر موجود ہے، آپ دے دادا جان ہیں ہتھاں تے چاہ کے سونے محمد نو عرض پہ کر دیں میرے اللہ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارضانی قد صاد فی المہدی علی الغلمانی اعیذہ بالبیت ذی الارکانی۔ ادھر ترجمہ کرا، ترجمہ میرے پیر نصیر الدین نصیر آپ دے بابا جانی بولے دا تاجدار بولیا، آقا نگا کے انج پیا دے کہ اس صورت نو میں، اس صورت نو میں جانا تھا اور جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آنکھت میں، سچ آنکھت میں رب دی شان تھا، جس شان تو شان سب بڑیا مکھ چند بدر، مکھ چند بدر شاشانی متھا چمک دلاتی نورانی کالی زلفتے آنکھ مستانی مخمور اکھی گھل مد بھریاں دادا بیک آنکھ لگا آپ بیک فرمان لگے لا یکون اللہ لابن ھذا شان، اے زمانے والیو تسی جان لے وہ اے میرا بیٹا محمد ضرور ہے لیکن اے بڑیاں شانہ لے کے آیا ہے۔
کہ لے کے آیا ہے؟ بولو کہ لے کے آیا؟ بڑیاں شانہ لے کے آیا. اونا شانہ دا تذکرہ شہرہ نے اپنی زبان دے اندر قید کیتا. آکھانا کہ اے نعت خان تو سنا رہے ہیں شانہ کیڑیاں شانہ نے اونچیاں نے شانہ سرکار دیا یا مست ہو گئے ہو یا بول دے نو پہ. اے مسجد چلے تھے میں تو ان کا لاغ سکتا مسجد بڑا میں تھوڑے سمل کا بننا علماء موجود ہیں. اونچیاں نے شانہ سرکار دیا اتنی کا لاغ کرو. اونچیاں نے شانہ سرکار ماشاءاللہ گونج پڑ جائے حویلی گواہ ہو جائے زمین گواہ ہو جائے. آج محمد اکبر دی رونو ایسال ثواب حضور کا میلاد منا کے کیتا جا رہا اور پڑھنے وا اونچیاں نے شانہ اونچیاں نے شانہ سرکار دیا. سونے اللہ دے پیارے یار دیا. او دیری ستاڑ کرے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے سونے نبی دیا شانہ او سونے آقا دیا شانہ بلے بلے سونے آقا دیا شانہ بلے. حضرت سیدنا ابو طالب دے بوئے تے چلے جا. آج لوگاں نے بانڈ پا لئی. آج آکھیا جناب حسنو منو کوئی آدھا صحابہ دا اسی پاسبانے صحابہ کوئی آدھا جناب آلے بیت دے منن والے ہیں علماء دا سٹیج ہے. اسی الحمدللہ حضور جان امت دے در دے ٹکڑے کھا دینے. اسی تے اتنا جان دیا اسی دے نبی دے گھر والیاں دا بھی احترام کر دیا نبی دے در والیاں دا بھی احترام کر جی ماشاءاللہ زور نہ لاکھو سبحان اللہ زور نہ لاکھو سبحان اللہ. سیدنا ابو طالب سبحان اللہ مولا علی دے والد. بے شک لوگ زمانہ جڑا مرضی گلاں کر رہے ایک انہاں دے گھر دی گل سنا کے اگے جانا چاہنا. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. ابو طالب دے کول لوگ آئے تے آکے آکھنا کہ سونیاں تسی مکے دے سردار ہو تے دعا کرو نا اللہ رحمت دی بارش عطا فرمائے. جب کوئی گل نہیں نہ بندی پھر سیداں دے پیراں دے بوئے تے لوگ ویندے جناب حضور دعا کرو تواڈیاں اللہ زیادہ سن لیندا تے رحمت دی بارش آ جائے. کہ آ جائے؟ بولو یار کہ آ جائے رحمت دی بارش آ جائے. تے میں دعا کردا اللہ تواڈے تے بھی رحمت دی بارش فرما. ہیں جی ماشاءاللہ سادات بیٹھے انہاں دے قدماں بیٹھے ہو سنگیو. سیدنا ابو طالب نے سوچیا کہ میں دعا کراں پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے. چلو ان کر دیاں تسی رکو میں گھروں ہو کے واپس آؤں. ہاں جی گھر ٹور پہ گھر گئے. بابا جی گھر گئے تے تھوڑی دیر تو بعد جدو مڑ کے آئے نہ تے آدھیں مکے والے اسی ویکھیا کہ ایک چھوٹی جی عمر دا بچہ سیدنا عبد مناف انہاں دا نا آیا ابو طالب دا اصل. انہاں نے کندھے دے تے چائے واسی تے چاہ کے اس نو سدھا اللہ دے گھر وچ لے کے آ گئے. ہاں جی اللہ دے گھر وچ لے کے آ گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا لڑکپن سی حضور دی پشت مبارک مہر نبوت آیا ہے. انہوں نے خانہ کعبہ دی دیوار نہ لائی یعنی سرکار دی پشت مبارک خانہ کعبہ دی دیوار نہ لائی تو ہاتھ جوڑ کے آکھنا کہ میرے بچے محمد ہونے دعا کرنا اللہ رحمت دی بارش دعا کر. تو سونے نے گورے گورے ہاتھ چالے چھوٹی جی میرے پیارے پاک نبی دی عمر مبارک کے سبحان اللہ. حالانکہ ادھا یہ نہیں مانا آئے سارے تو پہلے خدا کی رحمت نے خیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. ہیں جی میرے سونے نے ہاتھ اٹھائے. سیدنا ابو طالب آمین آخرین سونا آدھا جا رہے اللہ رحمت دی بارش عطا فرما. آنکھو سبحان اللہ یا اللہ رحمت دی بارش عطا فرما. سونا دعا منگدا جا رہا
پیارے ابو طالب اور گڑ سننے والے آدھے جا رہے ہیں آمین آمین آدھے جا رہے ہیں ہیں جی اللہ دے گھر میں جدو دعا منگی نا تے سرکار دو عالم نے پھر تلے لا لیا تلے لا کے انگلی پکڑوا لئی انگلی پکڑوا کے ٹور پہ ٹورے نا اجے کعبہ چو باہر نہیں نکلے سینے کعبہ جڑا ہون تے بہت وسیع ہو گیا نا وہ بالکل محدود ایریا اس جو اجے باہر نہیں لگے تھلے تھلا دیو نا تھلا اس تھلے تو تھلے نہیں لگتے تے جس مقام ابراہیم تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نا اور میرے سونے دی آمد دی اس پتھر دے تے کھڑے ہو کے جنہ دعاواں کیتیاں سان اس مقام ابراہیم کو لو اجے نہیں گزرے اجے باہر آتی میں کعبہ دی انہاں درو دیوار چو پرانیاں انہاں چو اجے باہر نہیں آئے تے آسمان دے تے بدلی چھا گئی صرف مکہ دے ہوتے ہیں بدلی چھا گئی کالے کالے بدل آ گئے جدوں کالے کالے بدل آئے نے کالے کالے بدل آ گئے نے جناب ابو طالب آدھے نے میں آسمان والے میں کیا کوئی منو گھٹا نظر نہیں آ رہی تے جدوں میں کعبہ چو باہر بھی نہیں نکلیا کیویں کیا کالے کالے بدل آ گئے نے رحمتاں دا نزول شروع ہو گیا اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو پیاں نے خدا دی رحمت جدوں نازل ہوئی ہے ادوں خدا دی رحمت یعنی مینے پیا کڑیاں لے پیاں بارش لے پئی تے ابو طالب اسی ویلے میرے سرکار دی قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے بدل لتا حضور مولا ہیں جی تے نال ہی ابو طالب دی زبان کھلی واہ ہو گئی تے رو کے آکھن لگے واہ مولا اے میڈیاں شانہ نہیں اے پاک محمد دیاں شانہ نہیں تے نال ہی آکھن لگے واہ ابیض یستسقی الغمام بوجهه وابيض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی وعصمت للارامل ترجمہ کرنا ترجمہ ایت عربی چون عربی کہنا ہوں دی علماء تے جان دیں ابو طالب کو یادیں جا رہے نے ایک شہر نے ترجمہ نہیں کی تھی کوئی عام شہر دی گل نہیں کر دیا بلکہ سائم چشتی دی گل سنا لگا وہ اپنی زبان حال نال اجازہ جا رہا کہ انہاں جڑی دعا کی تھی او دا اے مطلب ہے نہ دی آکھن لگے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ اے خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عام کتاب تیرا نہ بن اور نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اب طالبہ دن اینی حضور دعا کی تھی تو بارش لے پئی کیوں جی سونے دا چہرہ دے سامنے ہو گیا سی سونے دا چہرہ سامنے ہویا اللہ نے رحمت اور سنگیا حضور دا چہرہ جدو غلامہ دے سامنے ہو جاندہ سی نا غلامہ دن اللہ دی عزت دی قسمیں سنساریاں گلنا بھول بیندی آئیاں سونے دا چہرہ ویخ دی رہ بیندی آس میرے آخری گل کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ ایک نوجوان آیا کون آیا بولو یار کون آیا نوجوان آیا وہ نوجوان سامنے آ گیا تے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نہ لا لیا اور نوجوانوں تسی نوجوان بیٹھے ہو میں آکھاں گا کہ اپنی جوانیاں حضور دے نام کر دے ہو پھر ویکھنا مل لگنا شروع ہو جائے گا ساڑھے کول اور کمال میں تو اپنے علماء دی موجودگی آدم بسان کو مزدوری تے رکھ دا بھی نہیں
پر یہ سونے دا کمال ہے نا کہ سٹیج تے بٹھا دیتا بے لو سوچو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام وال ویکھیا ویکھ کے فرمایا میرے غلام جتھے بھی جایا کرنا اپنی اکھاں تلے رکھے تسی بھی نوجوانوں اپنی اکھاں نو پاک کر لو نگاہ پاک نگاہ پاک سخن دل نواز جان پر سوز اقبال ادا نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے جڑا جتنا وڈا ہوندا نا اس نو چاہیدا کہ اپنی نگاہاں پاک رکھے تے سونیاں سونیاں گلاں بھی کیتا جی پھر میرے کاروان جڑا ہوندا او دیاں عزتاں تاں ہوندیاں تاں میرے بھائی آج نوجوان مہنگائی دا شکار ہو گئے بے حیائی دا شکار ہو گئے ساری رات اپنے موبائل اکھاں تے ویکھ ویکھ کے بے حیائی دے پارٹ ویکھدے ہاں سنگیا آ سونا میرے کریم دا ایک سونا صحابی او حضور دے بارگاہ چو جدو جدا ہونا کا نا سرکار نے وصیت کی تھی کہ اپنی اکھاں تلے رکھیں آدھا ٹردیاں مدینے چو باہر جا رہے ہیں تو اگے کھجوران دے باغ آ گئے کھجوران دیا ایک جگہ تے جھونڈ آ گیا ان سمجھ لیو تھوڑی جیاں کٹھیاں کھجوران آ گئیاں انہاں کھجوران دے وچ آدھا میں اچانک ویکھیا تے ایک نوجوان لڑکی غسل کر رہی ہے بڑی حسین و جمیل آئی بڑی پیکرے رانا تو وہ غسل پہ کر دیا تے اچانک نگاہ دے پنڈے تے پہ گئی جسم تے پہ گئی جدوں پئی نہ تے نگاہ واپس کیتی دل چاکھن لگا نالے حضور دا غلام اکھوینا تے نالے بے حیائی ویکھدا رو پیا کدی تین تے میں بھی رونا ہونا چاہیے آج تے ساری رات بے حیائی دے منظر ویکھدیاں اکھاں دے سامنے موبائل لے وا نہ باپ دا حیا نہ ماں دا حیا کاش میرے نوجوان حضور دے غلاماں دی اکھاں وچ اے حیا دی دولت آ بن جیا جی میں پیغام دینا چاہنا حضور دے میلاد چو آخری گالے کر رہے ہیں اکھنگا کہ تیری نگاہ کیوں اٹھی اللہ دے نبی نے جے فرمایا سیا بتلو تک کٹوریا کر تو ویکھ ہے کیوں بڑی حسین و جمیل لڑکی غسل پہ کر دی نوندی پہ نگاہ اچانک پہ گئی جان کے نہیں ویکھیا اور پھر دل نہ لاکھنگا کہ ہون سرکار دی بارگاہ نہیں جانا چل لگے ٹر سزا اپنے آپ نو منتخب کی تھی آکھنگا جنگلہ میں چلا جا پہاڑاں جا کے رونا شروع کر دیتا تے ایک غار ڈھونڈ لئی او دے اندر غار دے اندر چلا گیا رونا شروع کر دیتا آواں مارے ہو تے آدھا جا رہے ہیں تو غنی اظہر دالا من فقیر روندہ رہا آواں ماردہ رہا دیاڑے گزر گئے کچھ دن گزر گئے نہیں میرے سونے نو جب نظر نہ آیا اللہ دی حبیب مکرم نے اپنے غلامہ نو فرمایا صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ میرا نوجوان غلام سالبہ نظر نہیں آ رہا سنو میرے والے سالبہ کدے چلا گیا حضور دے دو غلام کھڑے ہو گئے جنہاں میں سلیمان فارسی نے جنہاں دے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے آکھن گئے یا رسول اللہ سے ڈھونڈ کے لے آئے میری سرکار نے فرمایا من جو اسے ڈھونڈ کے لے ملے چو پتہ کیتا نہیں لگا خاندان چو پتہ کیتا نہیں لگا نہیں نسی ڈھونڈ دیاں پہاڑ وچ چلے گئے اور پچھن اگ پہ اگو ایک آجڑی بندہ مل گیا بکریاں چراؤن والا وہ دیکھو پوچھتے ہیں کہ نہیں ہے تو کوئی اس رنگ دا ہے جو بھی کو نا اے ماشاءاللہ دیاتی لوگ بیٹھے ہو تو جان دیو بھائی فلانا بندہ نا اس خاندان دا بھی دوروں ہوندا پہچان او جناب چودھری ہے جی او اس خاندان دا او شاہ صاحب ہیں جی شملہ ہیں بدیوان جناب پیر صاحب ہے جی علامہ صاحب ہیں جی دوروں ویکھ کے بندہ پہچان این جی انہاں آکھیا کہ اسی اتنا تو نہ جان دے آجڑی آکھن لگا میں اور تے کچھ نہ جاندا پر جتے بکریاں راتی بٹھائیاں نا اس جگہ تے میں اپنے کنہ نہ سنیا تے ایک رون دی آواز آ رہی ہے روندہ کوئی بندہ پتہ نہیں ہے کون ہے اندر چھپے ہوا رو کے وہ رات دے سناٹے ویسے بھی آواز بلند ہوندی ہے تے روندہ حضور دے غلام پہچان گئے کہ واقعہ یہ سال بھی ہو سکتا آدھن چلو اگے چل دیں جب کول پہنچے نا سال واسطے اللہ دی تسبیح و تحمید بیان کر رہا روندہ جا رہا آہاں ماردہ جا رہا تے حضرت سلیمان فارسی آدھن میں ہاتھ وان کے کندے تے رکھے نا تے سال باکھنگا اور موت دیا فرشتیا جلدی کی تھی یہی اتنا جلدی نہیں سیانا تھوڑی دیر رک جاویاں میں توبہ تا کر لین دیں میں
جان تے دینی ویسے ہے جو میری توبہ تے منظور نہیں ہوئی. حضرت سلیمان آدین اتنے تائیں پیچھوں جناب عمر بھی بولے انہاں کیا اے سالبہ اتھے ہون سر سجدے چو چالے چل چل دیا رسول اللہ دی بارگاہ دی اندر اللہ دے نبی تنو بلا رہے نے آتے جا رہے نے میرا سالبہ کدے گیا کدے چلا گیا. حضرت سالبہ آکھن لگے نہیں نہیں میں انج نہیں جاواں گا. آکھن لگے نہیں نہیں اللہ دے نبی نے تن بلایا تُواں حضور دے غلامہ نے اس نوجوان نو نال لے لیا. چل دیا رات دا ٹائم ہے دوبارہ مسجد نبی دے اندر جب پہنچے نے تہجد دی نماز دا ٹائم ہے. حضرت سالبہ وضو دی حالت دے اندر اللہ دی بارگاہ دے کھڑے ہو گئے. پھر صبح دی اذان پڑھن دا پہلا آیا حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھنا شروع کر دیتی. تھوڑی دیر گزری میرے رسول کریم اپنے گھر چوں باہر آئے نے آ کے مصلی تے کھڑے ہو گئے نے نماز پڑھان لگ پئے. سونے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن دی آیتاں پڑھیاں. صاحب قرآن نے قرآن دی تلاوت کی تھی اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. سالبہ بے ہوش ہو گئے. میرے کریم نے فرمایا کدے؟ آکھنا کہ یا رسول اللہ آ گیا. میرے سونے نے اگے فرمایا اس نو چاہے ہوتے دا سر میری جولی چ پائے کیڑا مقدر ہے سر جولی چ پایا. حضرت سالبہ تھوڑی جی ہوش آ گئی سر پھر تلے کر رہے. میرے رسول نے فرمایا پھر اس کا سر اٹھو. سر اٹھایا رسول نے اپنی جولی میں ڈال دیا. جولی وچ پا کے میرے سونے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز فرما رہے ہیں پیار فرما رہے ہیں. وہ پھر سر تلے سرکا لیندہ. حضرت عمر کو ران نہ لگ گیا. آکھنا کہ یا رسول اللہ ایک ایڈا عجیب آدمی ہے تسی اپنا یہ دا سار چاہ کے جولی چ پاندے ہو سونیا اے جولی چو سر تلے ڈھا دیندہ تے ہے بے وقوف. میرے نبی نے فرمایا نا اے بے وقوف نہیں ہاں میرے عمر اس نے اے جی توبہ کر لیے جڑی توبہ اللہ دی بارگاہ قبول ہو گئی ہے. حضرت سالبہ نے اتنی گل سنی نا چیخ ماری بے ہوش ہوئے اور جان جانے آفرین دے حوالے کر چھوڑی اللہ دے حوالے کر چھوڑی. میرے سونے نے فرمایا ہونے دے جنازے دا اہتمام کرو. جنازہ ہو گیا. میرے رسول خود جنازے تشریف لے کے جا رہے ہیں. اللہ دے پورا پہنچ زمین تے نہیں لاندے. آدھین صحابہ ویک آدھین یا رسول اللہ پورا پنجہ کیوں نہ لا رہے؟ آکھیا سالبہ دے جنازے آسمان تو اتنے فرشتے آئیں زمین تے جا ہی کوئی نہیں بج رہے. اللہ وہ دیتا ہے اے کرم فرمادا میں دعا کروں گا اللہ ایک قد اچھا اور اس آلے ثواب آخری گال سن لو سنگیا جلے کملی والے آ جان اور میرے حضور جان دے آئے حضور جان کے دعا فرمان دے آئے. بڑی علماء دی موجودگی عرض کر رہا ایک نبی دا غلام ہے جہدا نام ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ رکھو سبحان اللہ. دنیا تو ٹر گئے. میرے سونے سرکار نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد حضور دی قبر دے کول کھڑے ہو گئے. قبر دے کول کھڑے ہو کے اللہ دے نبی نے پڑھنا شروع کر دیتا. حضور نے پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. رسول کریم نے جب پڑھا صحابہ نے آکے لما سبقت ثم کبرت یا رسول اللہ یہ بار بار کیوں پڑھا؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا غلام پر قبر تنگ ہو رہی تھی پر جب میں نے پڑھنا شروع کیا نا اللہ نے قبر کو کھلا فرما دیا. حضور کا نام آ جائے اللہ قبرن کھلا فرما دیندہ. تو جتھے حضور دا میلاد منا کے اسالے ثواب پہنچایا جائے. میرے نبی نے فرمایا ان هذه القبور مملوء بخاری ان هذه القبور مملوءة ظلمات فإن اللہ ينورها بی. ایک قبرہ تنگ ہوندیاں پر میں آ جاواں نا میری وجہ تو اللہ قبرہ نو روشن فرما دیندہ. وما علینا الا البلاغ المبین.